عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور خلافت ہے. ان کے دور خلافت کے اندر بڑی فتوحات ہوئیں. اسی فتوحات کے سلسلے کے اندر ایک لشکر روانہ ہوا. راستے میں سمرقند کا علاقہ تھا. سمرقند، اس علاقے سے وہ لشکر گزرنے لگا تو علاقے کے لوگوں نے کوئی مزاحمت نہ کی اور یہ اسلامی لشکر اس سمرقند کے علاقے میں داخل ہو گیا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا. اب سمرقند کے لوگوں نے ایک خط لکھا عمر بن عبدالعزیز کی طرف. سمرقند کے لوگ ابھی مسلمان نہ تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمات کے بارے میں سن رکھا تھا کہ مسلمان جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اپنے کہے کے خلاف وہ نہیں کرتے. انہیں پتا تھا کہ مسلمان سچ بولتے ہیں اور ان کا ہر معاملہ سچائی پر موقوف ہوتا ہے. انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرف ایک خط لکھا کہ حضرت، آپ کا لشکر ہمارے شہر میں داخل ہوا، ہمیں سنبھلنے کا موقع نہ ملا اور انہوں نے ہمارے شہر پر قبضہ کر لیا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے معلومات کی تو ایسا ہی تھا. پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا اس کی طرف ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر کیا تحریر تھا کہ تم اپنے درمیان ایک قاضی مقرر کرو، وہ قاضی جو فیصلہ کرے اس فیصلے پر عمل کرو. اس لشکر کے سپاہ سالار نے قاضی کو مقرر کیا اور قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا. سمرقند کے لوگ بھی اس مقدمے کے اندر پیش ہوئے. وہ لشکر بھی سامنے کھڑا ہے، سمرقند کے لوگ بھی سامنے کھڑے ہیں. ہر ایک نے اپنے موقف کو بیان کیا. سمرقند کے لوگوں نے موقف بیان کیا کہ حضرت بات اس طرح ہے کہ یہ لشکر آیا، ہمیں سنبھلنے کا موقع نہ ملا، ہم نے کوئی مزاحمت نہ کی کہ اس نے ہمارے اداروں پر، ہمارے شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. مسلمانوں کے سپاہ سالار سے پوچھا گیا، اس نے بھی کہا کہ حضرت بات ہی ایسے ہے کہ ہم اس شہر سے گزر رہے تھے کہ اس کے علاقے والوں نے کوئی مزاحمت نہ کی، ہم نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا. تو اس مسلمان قاضی نے کیا کہا تھا؟ کیا سپاہ سالار آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات میں بنیادی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی تم نے کسی علاقے کو فتح کرنا ہے یا کسی علاقے پر حملہ کرنا ہے یا کسی علاقے والے سے جنگ لڑنی ہے تو سب سے پہلے اس علاقے والوں پر اسلام پیش کرو. کیا آپ نے سمرقند کے لوگوں پر اسلام پیش کیا؟ وہ سپاہ سالار کہتا ہے کہ حضرت اسلام تو پیش نہیں کیا. وہ قاضی فرماتے ہیں سب سے پہلی شرط یہ کہ اسلام پیش کرو. اگر اسلام پیش کیا اور اس علاقے والوں نے قبول نہ کیا تو پھر دوسری شرط یہ ہے کہ اس علاقے والوں کو کہو کہ ٹیکس دو، جزیہ دو، جزیہ دو. کیا تم نے اس شرط کو پیش کیا؟ وہ سپاہ سالار کہتے ہیں کہ نہیں حضرت، ہم نے اس شرط کو بھی پیش نہیں کیا. وہ قاضی فرماتے کہ تیسری شرط پھر یہ ہے کہ جب اسلام پیش کیا اور قبول نہ کیا گیا، جزیے کا فرمان جاری کیا اور اس کو بھی قبول نہ کیا، پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ تلوار اٹھا لو، پھر تلوار کے ساتھ مقابلہ کرو. کیا تم نے یہ مقابلہ کیا؟ وہ سپاہ سالار کہتے ہیں حضرت مقابلہ بھی نہیں ہوا. وہ قاضی جو مسلمان تھا اس نے کہا کہ سپاہ سالار اپنے تمام سپاہیوں کو لے کر ابھی کے ابھی سمرقند کو خالی کر دو. یہ سچائی کا معاملہ ہے، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کرو، سیدھی بات کرو. جب سیدھی بات پر آؤ گے
تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آج اگر ہم سچ بولتے ہیں اور سچائی کا معاملہ نہیں کرتے پھر بھی نقصان ہے۔ سچ بھی بولنا پڑے گا اور سچائی کا معاملہ بھی کرنا پڑے گا۔ وہ قاضی یہ وقت کہتی ہے کہ اے سپاہی سالار اپنی فوج کو لے کر سمرقند سے نکل جاؤ، اس سپاہی سالار نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمان ہیں، علاقوں کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں اور ہم نے اس علاقے کو فتح کر لیا، اب واپس نہیں نکلیں گے۔ وہ سپاہی سالار اسی وقت اپنی فوج کو لے کر سمرقند سے باہر آ جاتا ہے۔ سمرقند کے لوگ مسلمانوں کے ان حالات کو دیکھتے ہیں اور وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ بہتر ہمیں کوئی شخص مل نہیں سکتا، جو اپنے قول کے بھی سچے ہیں، اپنے وعدے کے بھی سچے ہیں اور اپنے عمل کے بھی سچے ہیں۔ اسی وقت سمرقند کے سارے لوگ پھر قاضی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہی لوگ ہمارے حکمران بنے، یہی لوگ ہمارے حکمران بنے، ہم اپنے علاقے کی چابیاں ان کے سپرد اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ اس لشکر نے سچائی کے معاملے کو اختیار کیا۔ اس سپاہ سالار نے کہا ہاں سچ ہے، ہاں سچ ہے، ہاں سچ ہے، ہم نے اسلام بھی پیش نہیں کیا، ہم نے جزیے کا فرمان بھی جاری نہیں کیا، ہم نے ان سے تلوار سے بھی مقابلہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے چابیاں قدموں میں ڈلوائیں کہ نہیں ڈلوائیں؟